الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آمین ضرور کہو، اتنی گرمی میں اسی دعا کی قبولیت کے لیے تو آئے ہو۔ کائنات کی مالکن جی بھائی، اچھا، کسی بیوی کا بچہ بے گناہ قید ہے، اس ذکر کا صدقہ، اس دن کا صدقہ، 17 ذی الحج کی عظمتوں کا صدقہ مالک اس بچے کو رہائی کی فرمائے۔ عزیز محترم عالی مرتبہ جناب تنویر عباس علوی صاحب، مولا اور عزتیں عطا فرمائیں، مالک نظر بد سے محفوظ فرمائیں، مالک ذکر مظلوم قبول فرمائیں۔ مجھ سے پہلے، میرے بعد، مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائیں۔ جو بندے بولتے ہو حکم دے رہا ہوں آمین کہنا، میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف، میرے اللہ عالم انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما، میرے اللہ میرے وطن کی معیشت بہتر فرما، میرے اللہ پاک آرمی کو کامیابی نصیب فرما۔ بادشاہ کے اتنے بڑے ماتمی ہیں، کہہ رہے ہیں دعا کرو مولا ہر مومن بچی کے نصیب اچھے، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں کے بچوں کو رزق عطا ہو۔ میرے بعد ڈھیر سارے جوان بچے مجھ سے بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود ہیں، مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی بارگاہ کا کوئی مسئلہ ہے، دعا کروا رہے ہیں، مولا دعا قبول فرمائیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ برادر لال خان کی عمر گزر کی نظافت نے مولا اور عزتیں عطا فرمائے۔ کائنات کی مالکن ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، مزاج ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ قطن کوئی لمبی بات نہیں ہے، 20-25 منٹ کی نوکری اتنی ہی بنتی ہے، اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنے ذاکرین ممبر پہ موجود ہیں۔ ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ۔ کھولے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ حیدری جی غازی اس طرح دیں اللہ کرے ہاتھ اچھے رہن، چہرے سلامت رہن، تساں پہنچی ہو بزرگم سلام ہے۔ دیکھر دی زینت بن کے کرو، مہیلے سے چاہے کرو تے بولے کرو، نہ تواڈی چپ نال خدا نہ خاصتا کو ذاکر دا نقصان ہے، نہ تواڈے بولن نال فائدہ ہے، تواڈا اپنے ہی فائدہ ہے۔ بولے کرو حیدری۔ ایک بندہ ایڈی گرمی 20 25 30 40 50 میل دا سفر کر کے آگئے تے وہ ہاتھ رکھ کے بہر آئے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مردہ پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی۔ اس نے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر آیا نہ۔ پچھلے بیٹھے ہوئے آپ کو علی حق کہنا نہیں ہوتا، ترلا کرنا اچھے تو رہا ہوں۔ حیدری سارے حیدری مل کے حیدری۔ پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی۔ اچھا مولا آپ کو عزت دے۔ ایک بڑا کمال تبصرہ، ایک بڑی کمال داد ملی ہے مجھے، میں اس کی وجلے میں 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں۔ معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس کے جواب میں پڑھ رہا ہوں، معتبر نسبت شبیر سے۔ کیسے ہو بیٹا؟
معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا، چاند چہروں سے ہی پرنور یہ راتیں کرنا، ان مجالس میں SOPs کا مطلب ہے یہی، فاصلہ رکھ کے بلا فصل کی باتیں۔ شاباش شاباش، اللہ کرے یہ ہاتھ مجھ سے رہے۔ جی میرا بیٹا، ذکر نصیب ہو میرے بچوں کو، سلام ہے آپ کو، کہ اندر ہے علی وہ بولے حیدری۔ میری شہزادی راضی ہو، کائنات دی مالکن راضی ہوئے، اتھو بول کچھ نہیں ہوندہ، میں ذمہ دار ہاں، کوئی کرونے شروع نہیں، ہچا حیدری۔ چلو چلو، اس میں آپ تو بیٹھے ہوئے گل اور کرتے ہیں، ہوں تو مک گیا کرو نا۔ دنیا میں دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، اب کھولنا کھول، اچھا بش، دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے، ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج۔ ہوں بھی جڑا نہیں بولا وہ تو بولتے ہی نہیں، مسکین میں انہوں کیا۔ سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، کیا پڑھیں آپ؟ سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، میں دو باری کروں میں استعمال کروں گا، توجہ کرنی ہے، سدرہ تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے، فطرت سے پوچھا میں نے کرونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرو نا حسین۔ جیون تھوڑی رسنا جیون سارے یار رل کے حیدری۔ آج رات عید غدیر آ رہی ہے، عید غدیر کے سے آپ نے آگے پیچھے نہیں ہوئی، کی گل ہے جی تو ہی نہ بولے ہوتا پڑھا، جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر منبر، اس ذکر تے میرا ہاتھ ہے، میں باوضو کھلا میں نے وضو پاک دی قسم میں کل حیدرآباد پڑھنا، میں کل کراچی پڑھنا، میں مصرے کراچی واسطے لکھن تائیں آکھیا تو میں پڑھوں ہوں شہر راندھی کو نہیں ہے، جب میں پڑھ کے باہر نکلتا ہوں یاری یاری کر جاندے ہیں، وقت جب پڑھتے ہیں انہوں نے نہیں پتا ہوندہ بھی وہ پڑھ کی گیا اپنی طرف کا پیچھا کر کے شہر پر بات کر دیں، جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر منبر۔ ایک لفظ پڑھ رہا ہوں جدار، جدار کہتے ہیں دیوار کو عربی میں، جدار کعبہ کو چھو کے دیکھو وہاں ہے اب تک لکیر منبر۔ ہاں بیٹا ایڑا سر ہلائی یہ بھی تدا دی ہے نا کہ تو ہاتھ چاہ تو زبان ہلا چلو لال میں نو نا تین چھڑیا تو میرے الویک، جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر منبر۔ سید آدھا توجہ کیجئے گا، ایک عزادار گھر سے ایک مرے گھر سے تعلق ہے آپ کا، جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر منبر، جدار کعبہ کو چھو کے دیکھو وہاں ہے اب تک لکیر منبر۔ 18 ذی الحج کی سے پہر کو، 18 ذی الحج کی سے پہر کو ہوئے ہیں یہ 4 چاند یکجا، کبیر بانی بشیر ذاکر امیر موضوع غدیر منبر۔
کے سننے کی کیا بات؟ شالہ ہاتھ چہرانے شالہ چہرے سلامت جی میں نہ پر 18 ذی الحج کی سے پہر کو 18 تنویر عباس جیو سلامت رہو مولا یہ نوکریاں قبول فرمائے 18 ذی الحج کی سے پہر کو ہوئے ہیں یہ 4 چاند یکجا کبیر بانی بشیر ذاکر امیر موضوع سچ مجھ تیرا دل نہیں کیا ہاتھ کھولنے کو مرضی ہے تیری میں 7 روائیاں پڑھ گیا تو پنجے ہی نہیں کھولیا میری کیا کہنے پر تیری کیا کہنے ہو سکے میں بیجا کراتی شاعر گھر آیا نا تو گھر پہ ادھر سے میں آج بیجا کراتی انہاں کے کیا پڑھے انہاں کے کدوں پڑھے میں اٹھے انہاں کے بیجا چلو جی تپتے ہوئے صحرا میں ہوا جشن ولایت تپتے ہوئے مہربانی ماشاءاللہ کا شکریہ داد کا شکریہ جس عظیم گھر سے تعلق ہے آپ کا آپ کو اتنا ضرور بولنا چاہیے تھا آ جائیے صحیح جگہ دے دے میں کہ تپتے ہوئے صحرا میں ہوا جشن ولایت اگر آپ کے میرے حالات ایک ہوں اگر چوتھے مصرے میں جو میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ کے حالات بھی وہی ہوں تو آپ میں سے ہر بندے کو اپنی ماں کی عزت کا واسطہ دے رہا ہوں وہ بولے گا حالات وہ نہ ہو تو داد ضروری نہیں ہے 38 برس ہو گئے مجھے داد لیتے تپتے ہوئے صحرا میں ہوا جشن ولایت حاجی کہیں دب کے رہے اگر آج کے بل میں کب سنو گے کتنا عرصہ اور لگے گا اگر آج کے بل سننے میں تپتے ہوئے صحرا میں ہوا جشن ولایت میں جو بے سرا میں قصیدہ سے نہیں پڑھ سکتا تپتے ہوئے صحرا میں ہوا جشن ولایت حاجی کہیں دب کے رہے اگر آج کے بل میں توڑے ہاتھ دی قسم ہے توڑی داد دی قسم ہے تنویر تو لے کے آخری ماتمی تے 5 بندے اس شہر میں زندگی گزار چھوڑی یہ بولو میں راضی ہوں حاجی کہیں دب کے رہے اگر آج کے بل میں شوکت یہ میری ماں کا ہی احسان ہے مجھ پر ہے آج بھی اس دھوپ کی ٹھنڈک میرے دل دھوپ کی ٹھنڈک میں بولنے والا شکریہ جیو آخری بزرگ تک مہربانی بی بی عزت حیدری منقبت شروع کرنے لگا تھا میں واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے اگلا سانس ہی نہ اگر آپ کی خوشامد کروں بڑا اوکھا جے کافیات سوٹ کھلوتے ہوتے میرا دل کر گیا کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر گردنوں سے ہی نہیں بغض کے پھندے نکلے گردنوں سے ہی نہیں تنویر یہ میری ذمہ داری کسی دور میں بھی نہیں رہی یہ میں نے کسی دور میں کسی سے نہیں کہا کہ میری مجلس نعرہ لائیں یہ اپنے مقدر دی بات ہے کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر گردنوں سے ہی نہیں بغض کے پھندے نکلے ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا ممبر لیکن دن دہاڑے میں کئی لوگ ہی اندھے نکلے صدا آباد رہے یہ چہرے سلامت رہے یہ ہاتھ اونچے رہے اللہ اکبر آپ جیے کہ سن کے اعلان ولایت پر سر میدان غدیر سن کے اعلان
ابھی دھواں باقی ہے. بوی نہ ہوں میں جلدی ہے میں آزاد کشمیر جانا میں چوہے خال سے پڑھنا ہے بشرط زندگی میں کسے ابو طالب اسلام آباد پڑھنا ہے میں تنویر بار بار آکھے میں نے ملک ریاض حکم کیتا ہے میں نے بابا درغام شاہ حکم کیتا ہے میں سلام آستے آئے کھڑا ہوں چھیڑ دیتے میں نوں تو بات ہوں بوینہ میں پیادا کوثر میں جب لعاب ولائے علی گرا کوثر میں جب لعاب ولائے علی گرا ساری سبو کی چاشنی قطرے میں پڑ گئی ساری سبو کی چاشنی قطرے میں پڑ گئی کیا ہے علی ولی کی ولایت خبر نہیں 23 برس کی سروری خطرے میں شاباش شاباش جنگیاں مانا دے پتر بولو ہے سے میرا استاد ہے تم اللہ اکبر ہاں 23 برس کی ان لم تفعل فما بلغت رسالتا اگر تو نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا چیلنج ہے میرا اتنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں آیت کا مزاج سمجھو لم مہربانی جی پھر پڑھا گا لم تقول نہیں ہے علی منہ سے کہنا نہیں ہے جی پڑھنا جی ایک گل کرن دیو پڑھنا رو بھائی علی آپ جیے علی منہ سے کہنا نہیں ہے محمد کوئی حکم نہیں ہے کہ علی منہ سے کہہ دو میں کہتا ہوں تنویر عباس آپ کہاں جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں میں ملتان مجلس پڑھنے جا رہا ہوں میں کہتا ہوں میرے بھائی آئیں گے میرا سلام کہہ دینا یہ سلام منہ سے کہنا ہے میرے قدر ملیں گے میری خیریت کا کہہ دینا خیریت کا منہ سے کہنا ہے میرے دوست احباب ملیں گے میرے بارے میں بتا دینا کہ وہ ٹھیک ہے یہ بتانا زبان سے ہے یہ ایک گھڑی ہے میرا بھائی آئے گا اسے گھڑی پہنچا دینا گھڑی زبان سے نہیں کہنی گھڑی ہاتھ سے پہنچانی ہے سلام منہ سے کہنے ہیں خیریت منہ سے بتانی ہے میری کیفیت منہ سے بتانی ہے گھڑی منہ سے بتانی نہیں ہے گھڑی ہاتھ سے پہنچانی ہے 22 سال 5 مہینے 22 دن قرآن اترتا رہا محمد پر اللہ حکم کرتا رہا کل کہہ دے کل کہہ دے کل کہہ دے کل کہہ دے نماز کا بھی کہہ دے روزے کا بھی کہہ دے زکوٰۃ کا بھی کہہ دے خمس کا بھی کہہ دے جہاد کا بھی کہہ دے قربانی کا بھی کہہ دے حج کا بھی کہہ دے جب بات علی کی آئی ہے پھر کہنا نہیں ہے یہ علی پہنچا دے علی زبان سے نہیں کہنا علی ہاتھ سے پہنچانا ہے یہ اس پہلے ماتمی سے لے کے اس آخری ماتمی تک جو بچے اسکول کالج گئے ہو تمہیں علی کا واسطہ میری بات فالو کرنا جو نہیں گئے مجھے معاف کرنا علی تھیوری نہیں ہے علی پریکٹیکل ہے دین تھیوری ہے قرآن تھیوری ہے علی تھیوری نہیں ہے علی پریکٹیکل ہے علی زبان سے نہیں دینا علی ہاتھ سے پہنچانا ہے اور فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو نے 23 برس میں کام ہی کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کوثر میں جب لعاب ولائے علی گرا ساری سبو کی چاشنی قطرے میں پڑ گئی کیا ہے علی ولی کی ولایت خبر نہیں 23 برس کی سروری قطرے میں پڑ گئی چاندنی راتوں میں ماں کی قبر تک نہ جانے والی بیٹیاں ہزاروں سال جیو یہ جملہ تیاری کا تعمیل حکم میں نے بار بار معذرت کی ہے میں نے کہا ہے کہ میں قدیر تھوڑی سی پڑھ کے اپنے بات پڑھنے والوں کو ٹائم دے دوں گا بس بڑے لاڈ سے اصرار کیا تنویر نے تیاری کا ایک جملہ
وہی ایک جملہ، زندگی باقی ملاقاتیں باقی، اللہ اسے اور عزت ہے، نظر بد سے، دشمنوں سے، شیطان کے خوف سے محفوظ ہے۔ 3 یا 4 منٹ تیرے حکم دی تعمیر 14 دی قسم میں اپنے آپ میں صاحب نام پڑھوں، ان تیری آنکھ پوشی گئی ہے کہ تیرے تے کرم میں علی بادشاہ دیاں دیاں چاندنی راتوں میں ماں کی قبر پہ نہ جانے والی سیدہ دین بچانے کے لیے بیٹوں کو ساتھ لے کے قبرستان جا رہی ہے۔ پتہ تو میری گال نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا تائیں ہاتھ نہیں مارے آتا ہے نہیں کی تھی کہ گھر جا کے کسی ماں کو پوچھیں بھی پتر دے جنازے نال وینا کے ڈاؤ کھا کام ہے۔ علی کی بیٹیاں بیٹوں کے زندے جنازے لے کے جی میں صدقے حسین دی مارا دی ہوئی کہ ماتم قبول ہونے جی وہ بہنیں بھائیوں کے زندہ جنازے لے کے خود قبرستان پہنچنے والی ایک ٹکڑا مقتل کا اسی پہ آج کی گفتگو سمیٹیں گے۔ 28 رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، جی میں نہ کراں قدانروں میں 28 رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے مولا دے ذاکران تو لے کے عزادارہ تک بھری مجلس سے سیدادے بیٹھے ہو، تکلیف نہ سمجھو تو ایک باری ہاتھ پچاؤ، اے معاف کرے میں کنیز دا پتر میں معاف کرے جے میرے کو ہر لفظ کوئی نہیں تے ترلا ہے توڑا جڑے ہائے کر لیں دینا تو انہوں اس گھر دا واسطہ ایک باری ہائے ضرور کرنی، ایک باری ہاتھ ضرور ماری، اگوں تیری مرضی۔ ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف سغرا۔ صاحب تو بات تنویر عباس میں پڑھ گیا ان جڑا بہم امیر ہے اس حاصل مارے امداد ورنہ بندہ کوئی نہیں کہتے اس دا جنہیں ہائے نہ کیتی ہو شاءاللہ ذکر نصیب ہونے میں جی میری شہزادی راضی ہونے کوئی غم نہ رکھو۔ میں کہ مطمئن تھی صرف شہزادی سغرا صلوات اللہ علیہ، جی میں نوکر جی جتنی باری آنکھیں میں پڑھ سکتا۔ گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ میری شہزادی نے فرمایا اگر بھائی مجھے نہ لے گیا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ پریشانی یہ ہے بھائی امام ہے، میرا شوہر بیمار ہے، قضا نہ روئیں، یہ ذکر نصیب ہوگی، عزاداریاں قبول ہوں گی، پتہ نہیں بھائی لے جائے نہ لے جائے۔ گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ علی اکبر کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ ساتھ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا میں بادشاہ کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو سفر نہیں کرتے، میرا اکبر جوان آئے آئے سلام ہی میرا کہ سونے استقبال کی تھی، میرا اکبر جوان ہے، میرے اکبر کی شادی سر پہ ہے، پتہ نہیں بادشاہ لے جائے نہ لے جائے۔ قرآن کی قسم ہے پرانے عزاداروں ماتمیوں سرکار دے زندگی گزر گئی ہے تو ذکر مظلوم سن دیا میں ایک جملہ کھواں ہو سکتا ہے سرگودے دا مومن اتنے نہ رو سکے، گھر جا کے جن سمجھ آ گئی گھر جا کے ماتم کرے گا۔ گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ حسن کی بیوہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے آپ ساتھ جائیں گے؟ میری دھیاں ہو سکے تو تسا ماتم کرے۔ حسن کی بیوہ نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہیں نا حسین مجھے ماں سمجھتا ہے۔ حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا حسین مجھے بھاوج نہیں سمجھتا، مجھے ماں سمجھتا ہے۔ گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ عسکر کی اماں سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا حسین کا اپنا فرمان ہے، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور معصومان ہو، لیکن میرا 16 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر ہے، عراق کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے راستے
میں 3 دن پانی نہیں ملتا، پتہ نہیں حسین لے جائیں نہ لے جائیں۔ میں شوکت ادا شوکر 38 سال اس قوم دی نوکری کرن تو بعد اعلان پہ کردا کہ جڑا بندہ آتا ہے بھائی شوکت میں دعا مانگ کے تھک گیا تے قبول نہیں ہوئی، تو ہاتھ مارے اس جملے تے تو دعا مانگ، نہ قبول ہوئے تو میں نے گلہ کری۔ گھر کی کسی کنیز نے اکبر کے حصے کی بہن سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے کیا آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے جنہیں بہنہ نو بھراما تے مان ہوتا ہے وہ ماتم کرو خدا نہ رو بہن جی جہن جی وہ ہوگا جی اس طرح دے انہیں وہ میں صدقے ذکر نصیب ہونے جی سید آدھا جنہیں بہنہ نو مان ہوتا ہے بھراما تے اللہ اکبر۔ جتنی باری آنکھ میوں پڑھتا رہا ہوں کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے، اکبر میرے بغیر۔ لال خان قیامت آ گئی مدینے میں جب عباس نے حسین کو اطلاع دی مولا تیاری رک گئی، فرمایا سفر کے آغاز میں تیاری رک گئی کیوں؟ غازی نے کہا میری مجبوری ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، اس کا نام فہرست میں نہیں اور وہ محمل پہ سوار ہے، میری جرات ہی نہیں میں تیری بیٹی سے کہوں محمل سے اتر۔ سرگودے آلے ہو بندہ پہوں امیرے جائے ہون ہے لگی تھی، پتہ نہیں میں سے صغرا کا مقدر کہوں، اکبر کی غریبی کہوں، حسین کی بے نیازی کہوں، امتحان کا آغاز کہوں۔ جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غریب نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار۔ لفظ نہیں ملے اکبر کو صغرا سے بات کرنے کے لیے۔ اے ممبر دا غلاف ہے تنویر عباس بھائی ریاض زندگی ہوئے پتوں کی پچھی میں سے جملے تے پوری پتوں کی اٹھ کھلوتی ماتم کر دیں شالہ بندن گل سمجھ آ جائے۔ اکبر کو لفظ نہیں ملے، بہن کے سامنے رونا شروع کیا۔ تم بیٹا بیٹا ہے، جوان ہے، بھائی ہے، تو رویا نہیں، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو ماتم کر رہی ہے نا گھر جا کے ان سے پوچھنا، اگر جوان بھائی بہن کے سامنے رونا شروع کر دینا بہن اندر سے مر جاتی ہے۔ اکبر کے رونے کی آواز صغرا کے کانوں پہ پڑی، مر گئی 7 سال کی گڑیا، مر گئی اکبر کے حصے کی بہن، مر گئی غریب کی بیٹی، مر گئی دادی کی شکل والی بیمار سیدادی، مر گئی عباس کی لاڈلی، مر گئی حسین نہیں آدھا ماتم، مر گئی حسین کی بیٹی۔ میں بلکہ پردہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوال اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا، اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی، اکبر تو رونا اللہ جانے کیسے اتری۔ اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہتی اکبر تو بولا نہیں میں اتر آئی، میں مانگ رہی ہوں خالی نہ لوٹانا۔ فرماتے حکم کر، کہتی حکم نہیں منت ہے، تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا ہم امیرے جائیں ہائری کی تھی میرے ماتمی اڑنے نوحہ پڑھ دے ہو، کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، سیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر۔ اور سرگودے کا عزادار سیدزادہ غیر سید باتیں کرتے کرتے اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھ کے کہتی ہے مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، شیرہ کسی اور بہن سے بندوانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے بندوانا خیر ہے، اکبر ایک احسان کرنا، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر کر لینا۔